اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ ہماری اس نشست کے اندر وجود باری تعالیٰ کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، اور یہ ہماری اس حوالے سے دوسری نشست ہے۔ پچھلی نشست کے اندر ہم نے فطرت کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ فطرت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ نظام کائنات چلانے والی کوئی ہستی اور ذات موجود ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے عقل کے حوالے سے کہ عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے، ہر ذی شعور آدمی اس بات کو ضرور مانے گا کہ کائنات کا نظام خود بخود نہیں چل رہا، بلکہ اس کو چلانے والی کوئی ذات اور ہستی موجود ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔ اس کے اوپر ایک مثال پیش کروں گا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، کہ جب ان کا مناظرہ ایک داہری سے ہوا جو اللہ رب العزت کی ذات کا منکر تھا، تو وقت متعین ہوا، جگہ متعین ہوئی، تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پر وقت سے تھوڑا لیٹ پہنچے، تو آپ کے جانے سے قبل وہ جو داہری تھا، اللہ کا منکر تھا، وہ بڑا شور کر رہا تھا کہ دیکھو یہ مسلمانوں کا مناظر بھاگ گیا ہے۔ تو جب امام صاحب وہاں پر پہنچے تو فرمایا کہ یار لیٹ آنے کے لیے معذرت، اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب میں دریا کے کنارے پہنچا تو دریا کو عبور کرنا تھا، تو وہاں پر کشتی نہیں تھی، میں نے کچھ انتظار کیا، کشتی نہیں آئی، تو پھر میں نے دیکھا اچانک دریا کے کنارے ایک درخت تھا، اس میں حرکت پیدا ہوئی، جنبش ہوئی، وہ درخت ہلا اور زمین سے اکھڑ کر اپنے آپ باہر آ گیا۔ پھر اس کے خود بخود تختے کٹنے لگے، پھر وہ تختے خود بخود ہی جڑنے لگے، ان میں کیل ٹھونکنے لگے، اور جب وہ کشتی تیار ہو گئی تو وہ خود بخود دریا میں اتری اور اس نے مجھے بٹھایا اور خود بخود چلنا شروع کر دیا۔ اب وہ جو کشتی ہے وہ دریا کے اندر خود بخود چلتی بھی ہے، سواریاں بٹھاتی بھی ہے، اتارتی بھی ہے، ان سے کرایہ بھی وصول کرتی ہے۔ تو داہری جون صاحب وہ کہنے لگا یہ کیسی جھوٹی بات کر رہی، تو ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ جب ایک چھوٹی سی کشتی بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتی، تو اتنا بڑا کائنات کا نظام یہ کس طرح بغیر چلانے والے کے چل رہا ہے؟ اس کو کوئی نہ کوئی چلانے والا ضرور ہے کہ جو اس نظام کو ایک منظم طریقے سے چلا رہا ہے، وہ اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ تو عقل اس بات کو اگر انسان سوچے گا، غور و فکر کرے گا، تو عقل اس بات کو تسلیم ضرور کرے گی کہ اس کائنات کو چلانے والی کوئی ہستی ضرور ہے۔ اور دوسری چیز یہ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے انسان کی توجہ اسی طرف دلائی ہے۔ فرمایا کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہ کیا یہ پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی پیدا کرنے والے کے، یا خود بخود پیدا ہو گئے؟ کیونکہ خود بخود تو کوئی چیز نہ بن سکتی ہے نہ پیدا ہو سکتی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا اور بنانے والا موجود ہے، وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور دوسری چیز ہے شریعت اسلامیہ سے قبل جتنی بھی شریعتیں آئیں، جتنے انبیاء آئے، سب نے آ کر اللہ رب العزت کی ہی طرف لوگوں کو بلوایا اور اللہ رب العزت ہی کی طرف دعوت دی۔ قرآن مقدس میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، ہم نے کوئی بھی رسول دنیا میں ایسا بھیجا ہی نہیں ہے کہ جس نے آ کر اپنی قوم کو اللہ کا تعارف نہ کروایا ہو۔ قرآن مقدس کے اندر انبیاء کی دعوتیں موجود ہیں، ہر نبی نے آ کر یہی پیغام سنایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی بھی الہ اور معبود نہیں ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء آئے، جتنی بھی شریعتیں آئیں، ان سب کے اندر اللہ اور الہ کا تصور موجود تھا۔ اگر یہ معاملہ ایسا ہی ہوتا کہ بغیر کسی چلانے والے کے کائنات کا نظام چل رہا ہے، تو کوئی ایک نبی تو ایسا ہوتا جو اس بات کی دعوت دیتا اور امت کو کہتا کہ بھائی کائنات کا نظام خود بہت چل رہا ہے، اس کو چلانے والا کوئی بھی الہ اور اللہ موجود نہیں ہے۔ حالانکہ کسی نے بھی آگ اس بات کی دعوت نہیں دی۔ اور ہمارے موجودہ دور کے اندر بھی عیسائی اور یہودی دو اہل کتاب موجود ہیں، تو انہوں نے بھی باوجود اپنی کتابوں میں بہت زیادہ تحریف کرنے کے، لیکن وہ اللہ رب العزت کا انکار نہیں کر سکے۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اور ہندو جون سے ہیں، اگرچہ وہ بتوں کے پجاری ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ایک ہستی ہے جس کو وہ ایشور کہتے ہیں، کہ وہ جو سب سے بڑی اور سب سے اوپر ہے۔
تو جتنی بھی شریعتیں آئیں، جتنے بھی انبیاء آئے، وہ سارے اسی بات کی دعوت دے کے آئے کہ کوئی نہ کوئی ایک ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور چوتھی چیز ہے احساسات، حس انسان کی۔ انسان اس پہ ذرا غور کرے تو اس کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ہر انسان کو کوئی نہ کوئی پریشانی، مصیبت لاحق رہتی ہے، اور اس پریشانی کے اندر اور مصیبت کے اندر انسان کو ایک ضرورت محسوس ہوتی ہے کسی ایسی ہستی کی کہ جس کے سامنے اپنی پریشانی رکھے، اس کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کرے، اور اس کو اس بات کا یقین ہو کہ وہ میری پریشانی کو ضرور حل کرے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کا پریشانیوں کے اندر اللہ سے مانگنا، اللہ سے دعا کرنا، اور پھر ان کی پریشانیوں کا حل ہو جانا اور مسائل کا حل ہو جانا، ان کے غموں کا دور ہو جانا، یہ بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ کوئی ایسی ہستی تو ہے نا کہ جو ان کی پریشانیوں اور غموں کو دور کر رہی ہے۔ جو آنن فانن انسان کے اوپر پریشانیوں کے غموں کے پہاڑ ہوتے ہیں، وہ آنن فانن ساری چیزوں کو ختم کر کے دور کر دیتی ہے اور انسان کو بالکل ہلکا کر دیتی ہے۔ ہم اس کے اندر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی مثالیں لیتے ہیں۔ مثلا زکریا علیہ الصلاۃ والسلام تھے، تو ساری زندگی اللہ رب العزت سے مانگتے رہے اولاد کے بارے میں، لیکن بڑھاپے کے اندر آ کے جب ان کی دعا قبول ہوئی تو ان کو اللہ پاک نے بیٹا عطا کیا۔ تو یہ دعا، جب انسان پریشانی میں گر کر اللہ سے دعا مانگتا ہے تو وہ اللہ پاک اس کی پریشانی کو حل کرتے ہیں۔ ایسے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہے، جب وہ آگ میں گرے تو وہ کون سی ہستی تھی کہ جس نے آگ سے کہا تھا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما، کہ آگ تو بالکل ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو بالکل تم نے جلانا نہیں اور ان کو کسی قسم کی ایذا اور تکلیف نہیں دینی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلاۃ والسلام، جب فرعون پیچھے لگا اور وہ اس دریا کے کنارے پہ پہنچے، اور وہ کون سی ذات اور ہستی تھی جس نے اس دریا کے پانی کو بالکل ان کے لیے فرش اور زمین بنا دیا، اور وہ وہاں سے بحفاظت گزر گئے۔ اور جب فرعون آیا اور وہ پانی چل پڑا اور اس نے فرعون کو غرق کر دیا، تو یہ احساسات جو ان سے ہیں، انسان جب پریشانی میں، مصیبت میں گر کے جب دعا مانگتا ہے اور اس کی پریشانی اور مصیبت حل ہوتی ہے اور اس پریشانی اور مصیبت سے اس کو نجات ملتی ہے، تو یہ جو ایک احساس ہے نا، یہ احساس بھی انسان کو اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک ہستی ایسی ضرور موجود ہے جو کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے، جو لوگوں کے مسائل اور مصائب کو حل کر رہی ہے اور ان کی پریشانیوں اور تکلیفوں کو دور کر رہی ہے۔ تو بہرکیف وجود باری تعالیٰ کے اوپر یہ چار چیزوں سے استدلال کیا کہ چار چیزیں اس بات کی متقاضی اور تقاضا کرتی ہیں کہ خدا کی ذات کو تسلیم کیا جائے۔ پہلی فطرت ہے، دوسری عقل ہے، تیسری شریعت ہے، اور چوتھی حس ہے، کہ جس کے ذریعے سے انسان اس بات میں غور و فکر کر کے اس نتیجے پر پہنچے گا کہ کوئی نہ کوئی ہستی اور ذات ضرور موجود ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد